اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ سورۃ الاسراء جس کا ایک دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بہت ہی قابل غور اور زندگی کے راستے کو درست کرنے والی، معاملات کو سمجھنے میں بہترین رہنمائی عطا کرنے والی یہ آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو فوری فائدہ حاصل کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ فوری فائدے سے مراد دنیا میں جو بھی فوائد انسان کو میسر آتے ہیں، تو دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی جسے نیت ہو، اسے اللہ رب العزت نے عاجلہ قرار دیا ہے۔ عاجلہ کا جو لفظ ہے یہ عجلت سے بنا ہے، اور عجلت کا معنی ہے جلدی، کسی چیز کا فوری ارادہ کرنا، اس کو فوراً حاصل کرنے کی خواہش کرنا۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی عاجلہ کا لفظ آپ کو ملے تو اس سے مراد دنیا کی زندگی اور دنیا میں ملنے والے فوائد ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے دنیا کے فائدے عطا کرتے ہیں، لیکن جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں اتنا اسے عطا کرتے ہیں۔ گویا کہ اس پہلے حصے میں 3 باتیں ہمیں سمجھائی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت اور ارادے کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ عام دنیا میں رہنے والے اور مادی دنیا سے تعلق رکھنے والے جو ہر چیز کو پیسے سے، مال سے اور مادی چیزوں کے فوائد سے تول کر دیکھتے ہیں، وہ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ایک شخص محض نیت کے بدلنے سے اس کے نتیجے سے کیسے محروم ہو سکتا ہے، یا اس کا نتیجہ کیسے بدل سکتا ہے، جبکہ ہماری دنیا جسے ہم اسلام کی دنیا کہتے ہیں، جس میں اللہ کا حکم، رسول اللہ کی تعلیم ہے، اس میں نیت کا بڑا دخل ہے، ارادے کا بڑا حصہ ہے۔ ارادہ بدل جائے تو بظاہر دنیا کے اعتبار سے تو ممکن ہے ویسا ہی نتیجہ نکل آئے جیسے انسان چاہتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا نتیجہ بالکل بدل کے رہ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جس شخص نے کوئی کاروبار کرنا چاہا، کوئی کام کرنا چاہا، اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، آخرت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، یا 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے شامل کی، اور کہا کہ دنیا میں جو شخص جتنی محنت کرتا ہے اور اس کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہم جس کو جتنا عطا کرنا چاہتے ہیں اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں۔
گویا کہ دنیا میں بھی محنت کے اعتبار سے اور دنیا کے فوائد کے اعتبار سے ہر ایک شخص کو، ہر ایک قوم کو وہ سب کچھ نہیں مل جاتا جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے۔ البتہ اللہ کی مشیت اور اس کے اپنے فیصلے اس میں کار فرما ہوتے ہیں۔ وہ جسے جتنا عطا کرنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عجلنا لہ فیہا، تو ہم اسے اس دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کو ہم یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن جس نے آخرت کی نیت کو ختم کر دیا اور یہ سمجھا کہ مجھے آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بس دنیا کا فائدہ چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم اس کے لیے ایک ایسے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں کہ جس میں اسے پہنچا دیا جائے گا، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، کہ جب وہ دوسری دنیا میں، دوسرے جہان میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور دور کیا ہوا، اور اسے رسوائی کی دنیا میں ڈال کر جہنم کے عذاب کا شکار کر دیا جائے گا۔ اس لیے سامعین گرامی، آپ ایک معمولی سا کام بھی اگر کریں تو اپنے نیتوں کی درستگی اور اس کے صحیح ہونے کا لازماً سوچا کریں۔ ذرا بھی اس میں دکھاوا شامل ہو گیا اور دنیا میں لوگوں کے سامنے تعریف کا جذبہ اپنے ذہن میں آ گیا، جو کہ شیطان اکثر ڈالتا رہتا ہے کہ واہ واہ تم نے کیا کام کیا، پھر اس کے لیے وہ مختلف حوالوں سے تصویریں بنوانا، خبریں چھپوانا، اپنی شہرت کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنا، وہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ممکن ہے فائدہ بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم کا شکار کر دیا جائے گا اسے۔ اور اسی مضمون کی قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جہاں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، ان سب میں نیتوں کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ نیت کیا چیز ہے؟ محض ایک خیال ہے جسے ہم لفظوں کا روپ دے کر اور اسے لباس پہنا کر کبھی زبان سے دہراتے ہیں اور کبھی دل میں اسے پڑھتے ہیں یا اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا عمل کے نتائج کے اعتبار سے بڑا کردار ہے۔ اور میں نے یہ بارہا آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو ہر دفعہ کوئی بھی کام کرتے وقت تازہ کر لینا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہے، اللہ کی محبت، اس کی رضا، اس کی رحمت، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، یہ نیت کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم دنیا میں بھی تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں اور آخرت میں بھی تیری مغفرت ہم چاہتے ہیں اور تیری جنتوں کے طلبگار ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو جیسے ہی کسی شخص نے یہ کام کیا تو اس کی بنیاد پر اسے بہتر نتائج میسر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں بالکل گارنٹی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر دفعہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو اپنی نیتوں کی درستگی لازماً سوچی جائے، اور اگر اس میں کھوٹ آ جائے تو دنیا میں وہ کام ہو جانے کے باوجود بھی آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اچھا بدلہ میسر نہیں آئے گا۔ سامعین محترم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ میں اکثر دوستوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ان کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ہم ہر روز لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، اور جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک مسلمان مومن اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک حلال جانور ہے اور میں اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے اسے اپنی خوراک کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے شروع میں وہ کیا پڑھتا ہے؟ صرف ایک تکبیر۔ تکبیر کیا ہے؟ چند کلمات، بسم اللہ اللہ اکبر۔
ان دو کلمات کے ادا کرنے سے وہ جانور اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور ان دو کلمات کو ادا نہ کرنے سے وہ جانور اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو آخر ایسی کیا تبدیلی آ جاتی ہے ان دو کلمات کو پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے؟ وہ جو جانور ہے پرندے کی شکل میں یا چوپائے کی شکل میں، وہ تو ویسا ہی رہتا ہے، نہ اس کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے اور نہ اس کے خون میں کمی بیشی آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا وہ یہی ہے کہ اس نیت کے بدلنے سے، ان کلمات کو ادا کرنے یا نہ کرنے سے ایک چیز جائز ہو جاتی ہے اور ایک چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے والدین کے ساتھ مہربانی، اپنے کاروبار میں امانت اور دیانت، اپنی زندگی میں کسی خوشی کو اختیار کرنا، کسی غم سے گزرنا، ہر مقام پر اپنی نیتوں کا درست ہونا یہ لازم حصہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس نے آخرت میں کامیابی چاہی، کیونکہ اصل کامیابی جو ہوتی ہے وہ تو اپنے اصل فیوچر کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہم سب ان مراحل سے گزرتے رہتے ہیں۔ میں اکثر چونکہ تعلیم کے شعبے سے میرا تعلق ہے تو اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور خود بھی اسے تازہ کرتا ہوں۔ جب بھی کسی طالب علم کا کسی ادارے میں داخلہ ہوتا ہے، اس داخلے کے بعد وہ کئی امتحانات میں پاس ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹے بڑے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ سب سے آخری نتیجے پر ہوتی ہے کہ میں نے ایف ایس سی کر لیا تو یہ اس کا ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد میں نے انجینئرنگ میں یا میڈیکل سائنس میں یا کسی اور آرٹس کے کسی مضمون میں نے ماسٹر کر لینا ہے، تو یہ اس کی ایک منزل قرار پاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی تو پھر مجھے فلاں ملازمت مل جائے گی، فلاں عہدہ مل جائے گا، فلاں کامیابی مل جائے گی۔ یہ فیوچر ہمیشہ اس کے ذہن میں تازہ رہتا ہے، اور اس کے والدین، اس کے اساتذہ بار بار اس کے ذہن میں یہ تازہ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا تم نے فوج میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ خیال رکھو کہ وہاں صرف سپاہی نہیں بننا، زیادہ محنت کرو گے تو بڑا رتبہ ملے گا۔ کھانے کے دوران، چلنے پھرنے کے دوران، مجالس میں اور مختلف موقعوں پر اس کے ذہن میں یہ بات تازہ کی جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد پر وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے، ایک خیال اپنے ذہن میں پختہ کرتا ہے کہ میں نے اس درجے تک پہنچنا ہے۔ درمیان میں ہزاروں چھوٹی موٹی کامیابیوں سے خوشی عطا کرتی ہیں، لیکن بڑی منزل اس کے سامنے ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور اچھے لوگ پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تمام مومنین اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک منزل بتا دی ہے اور کہا کہ تمہارے ذہنوں میں وہ منزل ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہاں، اس منزل کے پہنچنے سے پہلے آپ کو چھوٹی بڑی بے شمار کامیابیاں اور خوشیاں ملتی رہیں گی، وہ بھی تمہارے حصے میں رہیں گی، لیکن اصل ہے کہ جب وہ دہان آئے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور وہ میدان سجے گا جس کے سجنے میں کوئی شک نہیں، اور وہ عدالت فیصلہ کرے گی جس کے فیصلے میں کوئی شک نہیں، جس کے بعد انسان کا اصل فیوچر شروع ہوتا ہے، جسے قرآن مجید میں آخرت کہا گیا، ہم بھی اسے آخرت ہی کہتے ہیں۔ تو آخرت کی کامیابی ہمیشہ نیتوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ آخرت کی کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کامیابیاں اس کے ذہنوں سے اوجھل کر دی گئی ہیں اور اس کو وقت نہیں دی گئی، اس کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی۔ دنیا کی کامیابیاں بھی اس کا حصہ ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ سامعین گرامی، ایک اور بات بھی آپ کے سامنے تازہ کر دیتا ہوں جو میں نے خود اپنی زندگی میں، اور آپ سب کسی نہ کسی مرحلے سے اس کو دیکھ چکے ہیں اور اس سے گزر چکے ہیں۔ یہ فیوچر کا لفظ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ ہم اس کے گورکھ دھندے میں بچپن ہی میں پڑ جاتے ہیں، اور مختلف موقعوں پر
اس کا معنی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی اس فیوچر کا اصل معنی تب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل اس دنیا سے گزر جانے اور آخرت کی دنیا میں قدم رکھنے کے قریب آ جاتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے۔ اور ایسے ہزاروں لوگوں نے زندگی کے آخری لمحات میں یہ جملہ کہا، کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ اب فرشتے بالکل قریب آ چکے ہیں اور قدم جو ہیں وہ قبر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب نہ جانے آج یا کل کب فیصلہ ہو جائے۔ اس موقع پر وہ کاش اس لفظ کو دہرانا شروع کرتا ہے۔ یہ فیوچر بڑا عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والدین، میرے اساتذہ میرا فیوچر یہی بتاتے تھے کہ پرائمری میں 5ویں کلاس جو ہے یہ مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، اس چھوٹے درجے کا، اس میں تم نے اے گریڈ لینا ہے، پوزیشن لینی ہے۔ میرے لیے وہی فیوچر تھا۔ پھر اس کے بعد میٹرک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے مراحل، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی تک، اور اس کے بعد ملازمت میں فلاں گریڈ، اس سے اگلا گریڈ، اس سے اگلا گریڈ۔ یہ سب فیوچر کے چھوٹے چھوٹے مرحلے تھے، اور ہر ایک مرحلے کو پورا کرنے کے بعد انسان اگلے مرحلے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تعلیم مکمل ہوئی، دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری جسے ڈاکٹریٹ کہتے ہیں وہ بھی میسر آ گئی، ملازمت بھی مل گئی، اعلیٰ ترین اور ہائیسٹ گریڈ بھی مل گیا، رتبے بھی مل گئے، لیکن فیوچر ابھی تک نہیں آیا۔ فیوچر کب آئے گا؟ فیوچر تب آئے گا کہ جب زندگی کی سانس ختم ہو جائے گی، جب قبر میں اتار دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلے گا، جس میں ایک نیا جہان اور ایک نئی زندگی انسان کے سامنے کھڑی ہوگی، جو اب اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ تب اس کی نظر، قرآن مجید کی سورہ قاف میں بیان کیا گیا کہ اس کی نظر انتہائی تیز ہو جائے گی، ایسی تیز کہ جو ابھی دکھائی نہیں دے رہا وہ اسے دکھائی دینے لگے گا۔ وہ فرشتوں کو بھاگتے دوڑتے کام کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ حشر کے میدان میں ایک جم غفیر کو آتے جاتے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے منظر دیکھے گا، جہنم اور دوزخ کے نشانات دیکھنا شروع کر دے گا۔ یہ جب دیکھے گا تب وہ اپنے آپ سے کہے گا، اچھا اس کی تو خبر ہمیں دنیا میں دی جاتی رہی، اور میں تو بالکل اس کے بارے میں اپنے آپ سے جھوٹ ہی بولتا رہا، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ محض قصے کہانیاں ہیں، مولویوں نے باتیں بنا دی ہیں، میں نے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، لیکن بالآخر اسے وہاں پر پہنچنا ہے۔ تو اس لیے ہمارا اصل فیوچر، اور ہر انسان کا اصل فیوچر، وہ تو آخرت میں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا ہے۔ ہاں، اس بڑے فیوچر کے آنے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے فیوچر ہمیں محنت کرنے، آگے بڑھنے، گریڈز حاصل کرنے، درجات حاصل کرنے، اس کے لیے آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا انسینٹیو ہے انسانی زندگی میں، جسے وہ اختیار کرتا ہے، اور چھوٹی بڑی کامیابیاں وہ اسے پوری کر لیتا ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، آج کی مجلس میں جو مرکزی بات ہمیں سمجھنی ہے، پتہ سب کو ہے، خبر سب کو ہے، لیکن اسے تازہ رکھنا ہے کہ ہمارا اصل فیوچر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اس بھری مجلس میں اور بڑے دربار میں کامیابی کا ہے، کہ جس کے بعد ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی میسر آئے گی، یا پھر ہمیشہ کی راحتیں اور خوشیاں، اور یا پھر ہمیشہ کی ذلتیں اور رسوائیاں اور سزا اور عذاب اور تکلیفیں۔ اس لیے اس کے بارے میں ابھی سے سوچنا چاہیے۔ سامعین گرامی، اللہ کے ایک نیک بندے نے مجھے یہ سمجھایا کہ آخر اس تصور آخرت کا فائدہ کیا ہے دنیا میں۔ آخرت میں تو چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا میں اس کا فوری فائدہ کیا ہے؟ تو جب پوچھنے پر سمجھایا گیا تو واقعی دل کو بات لگی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص، اور اب اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے، جیسے ہی کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فوری طور پر وہ خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اس کام کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اسی لمحے ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہے کہ آخرت میں اس کام کا نتیجہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اس لیے آخرت کی کامیابی محض ایک ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ تو ہے،
لیکن یہ دنیا کے ہر قدم کو درست اٹھانے میں اور دنیا کے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے میں اور کسی چیز کی چوائس میں صحیح اور غلط میں یہ ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ مجھے یہ خبر ہے، آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو شخص دھوکہ دے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر نہیں ملے گا، جوتے پڑیں گے اس کو۔ جو شخص کسی کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، اسے جنت نہیں ملے گی۔ جس شخص نے کسی پر تہمت لگائی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہیں ملے گی، رحمت نہیں ملے گی، سزا اور عذاب ملے گا۔ ہر قدم پر یہ تصور آخرت اس کام کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس کے سامنے کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس بنیاد پر ارادہ کرتا ہے کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہے وہ بنیادی پہرے دار کہ جو انسان کو صحیح راستے پر گامزن کرتا ہے، اسے صحیح راہ پہ چلاتا ہے۔ یہ درمیان میں سے نکل جائے اور کہا جائے گا کہ جب آئے گا وہ وقت تو دیکھا جائے گا، اس بات نے یا شیطان کے اس تصور نے ہزارہا انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ اور ہمارے ہاں یہ محاورے بن گئے، یہ محاورے بھی آپ کی خدمت میں بارہا پیش کیے گئے، لیکن یہ وہ سنہری باتیں ہیں کہ جن کو زندگی میں بار بار تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے بچپن ہی سے اپنے والد صاحب کی زبان سے بارہا یہ جملہ سنا کہ دیکھو یہ جملہ فارسی میں اس علاقے میں بولا جاتا رہا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر جو ایک بڑا بادشاہ تھا، مغلیہ بادشاہ، اس سے اس کے قریبی لوگ کہا کرتے تھے کہ عیش کرو، جو دل میں آتا ہے کرو، آخرت دیکھی جائے گی، اس نے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ہماری زبان میں، اس علاقے کی زبان میں یہ بات بھی ایک محاورہ بن گئے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کن نے ڈٹھا، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، اس کی باتیں کرنے والے اس جہان سے منہ موڑ رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید جیسی سچی کتاب نہ اس جہان سے ہمیں منہ موڑنے کی تعلیم دے رہی ہے اور نہ آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں سے اوجھل کر رہی ہے۔ یہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی، راحت، بہتری، خوشی یہ ہمیں عطا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے فرمایا ومن اراد الآخرۃ، جس نے آخرت میں کامیابی کا ارادہ کیا۔ دیکھیے جب دنیا کا تذکرہ ہوا تو اس میں محنت کا تذکرہ نہیں ہوا، اس نے دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے جس کو جتنی دنیا دینا چاہی اس نے دے دی، جتنا فائدہ پہنچانا چاہا پہنچا دیا۔ آخرت کی جب نیت کی جاتی ہے تو اللہ نے شرط رکھی وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ اس نے آخرت میں کامیاب ہونے کا ارادہ کیا، نیت کی، تو محض نیت سے بات نہیں بنے گی، اس کے ساتھ ساتھ اچھا کام، اچھا کردار، کوشش، جد و جہد، سعی، عربی زبان میں سعی کہتے ہیں، جد و جہد کہتے ہیں، کوشش ہم فارسی اردو میں کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے محض ارادہ نہیں بلکہ محنت، جد و جہد، کوشش اس کے لیے کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِن، تیسری شرط کہ وہ جب یہ کوشش کر رہا ہو، جب یہ نیت کر رہا ہو تو ایمان اس کا ساتھی ہو، وہ مومن ہو، اللہ کی باتوں پر یقین کامل بھی ہو۔ اس لیے ایمان کے ختم ہو جانے سے انسانوں کے تمام کردار اپنے نتائج کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے ہی لوگوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں یہ مشکور کا لفظ شکر سے بنا ہے، اور یہاں ایک بالکل نیا معنی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ کہا جائے گا کہ یہ کام مشکور ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی اللہ تعالیٰ نے قدر بنا دی اور اس کا اچھا نتیجہ اس کا فیصلہ کر دیا۔ اور آخری بات اللہ نے فرمائی کہ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، دنیا طلب کرنے والوں کو بھی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں، اور آخرت میں اور دنیا دونوں میں کامیاب ہونے والوں کے لیے بھی جو اس کا ارادہ کرتے ہیں ہم ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ من عطاء ربک، اپنے رب کی عطا کے اعتبار سے، یعنی اللہ کی عطائیں دونوں کے لیے ہیں یکساں، اس کی دنیا، اس کی عطا کردہ صلاحیتیں، اس کی دی ہوئی زندگی،
اس کے دیے ہوئے مواقع، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فراوان کر دیے ہیں۔ ہاں، جس نے اللہ کے دیے ہوئے ان مواقع کو، زندگی اور صلاحیتوں کو استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ جائزہ یہ لینا ہے آخری 2-3 لمحوں میں کہ کیا ہم واقعی آخرت میں کامیابی کی نیت رکھتے ہیں؟ ہاں، یہ تو رکھتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، لیکن اس کے باقی تقاضے پورے نہیں کرتے۔ جو اس کے لیے بھاگ دوڑ، جو اس کے لیے محنت، جو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں بس ایک ہی بات ڈال دی ہے کہ نیت کرو اور بات پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نہیں بتایا۔ اللہ نے نیت کے ساتھ ساتھ کوشش اور محنت اس کو بھی شامل کیا ہے، جس کی وجہ سے کامیابی یا ناکامی دونوں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بالکل ان 2-3 دنوں کے اندر اندر جو واقعات رونما ہوئے، کئی لوگوں نے اس کو نوٹ کیا، میں بھی آپ کے سامنے اس کو تازہ کر دیتا ہوں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں جو کشمکش ہوئی، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں آ چکی کہ اسرائیل ایک ملک ہے، بالکل چھوٹا سا ملک، لیکن ان کی نیت جو تھی وہ یہ کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر، اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے، اور اس ملک کو صرف ایک چھوٹے سے حصے میں کھڑا نہیں کرنا، بلکہ اس کو مسلسل وسعت دینی ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ اور ان کے در و دیوار پہ، ان کے طلباء کی کاپیوں پر، ان کے دفاتر میں مختلف مقامات پر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ ارض اسرائیل من الفرات الی النیل، کہ اسرائیل کا جو رقبہ ہے یہ دریائے فرات سے شروع ہو کر دریائے نیل تک جاتا ہے، جس میں مدینہ منورہ شامل ہے۔ اس لیے وہ اس کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے ایک مرحلے کے طور پر فلسطین کا بڑا حصہ وہ قبضے میں لے چکے۔ دوسرے مرحلے میں اب وہ داخل ہوئے ہیں کہ جس میں باقاعدہ نقشے بن چکے، ماڈلز بن چکے، دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو وہ نقشے دکھا چکے، ان کو تحفے میں دے چکے کہ ہم نے اس مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں اپنا معبد اور اپنا بنانا ہے، عبادت خانہ ہم نے بنانا ہے۔ اس کا ماڈل کسی وقت بھی آپ نیٹ پہ دیکھنا چاہیں، دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان کو وہ پیش کر چکے ہیں کہ ہماری یہ نیت ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ پھر بھی ہمارے مسلمان حکمران پتہ نہیں کس غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور حقیقت میں نے اس کا جتنا مطالعہ کیا، فلسطین کے ظلم میں ہمارے مسلمان حکمران برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیل کی مدد جو ان کے اپنے یہودی دنیا بھر کے کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن مسلمان ممالک میں بے شمار حکومتیں ان کی درپردہ جو مدد کر رہی ہیں اس سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ درپردہ نہیں رہے، اب وہ بالکل کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی کوشش کی بنیاد پر کیا عطا کیا؟ میزائل آتے ہیں، 400 میزائل، 500 میزائل آ رہے ہیں، اور ان 400 میزائل میں سے بمشکل 4-5 زمین پر گر سکتے ہیں، باقی سب کے سب فضا میں اڑا دیے گئے۔ یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس کہاں سے آئی؟ محنت، جدوجہد، کوشش، ارادہ، اپنے ملک کو باقی رکھنے کا حوصلہ، اور باقی تمام کے تمام کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو دوائیں تک پہنچنے میں رکاوٹ پیش کر رہے ہیں، غذا تک ان فلسطینیوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کس کی کرنی ہے؟ دنیا میں اللہ کا جو اصول ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سامعین گرامی، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش اور محنت کرنا لازم حصہ ہے۔ اس میں ارادے کا درست ہونا، منزل کا صحیح ہونا، اور نیت کے ساتھ ساتھ پھر اس جد و جہد کو آگے بڑھانا، یہ ہمارا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ یہ تو حکمرانوں کے کام ہیں، حکومتوں کے کام ہیں، ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا حصہ ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم اس کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے یہ پوچھے گا کہ فلاں موقع پر تمہارا کردار کیا تھا، تم نے کس کی حمایت کی تھی،
کس کے بارے میں سوچا تھا، کس کے بارے میں اچھا مشورہ دیا تھا، کون سا کام تم کر سکتے تھے، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، ہم سخت ترین حالات میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین میں بچے مرتے رہیں گے، شام میں عورتیں بیوہ ہوتی رہیں گی، زخمیوں سے ہسپتال بھرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ آگ بڑھے گی اور ہم بھی اس کا شکار ہوں گے۔ اس لیے آنکھیں بند کرنے سے اور اپنی نیتوں اور ارادوں سے اس چیز کو اوجھل کر دینے سے یہ بات نہیں بن سکتی۔ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا اور پوری قوت کے ساتھ سانس لینا یہ لازم ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھائیے اور اپنے درمیان میں اس بات کو شامل کیجیے اپنے مشوروں میں، اپنی گفتگوؤں میں، کہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے روشنی حاصل کیجیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کی خبروں سے آگاہی حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر بنائے اور ہمیں اس خواب اور غفلت کی نیند سے بیدار کرے، اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو کہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن دے، کیونکہ محض بند کمروں میں اور ٹھنڈے ہالز میں بیٹھ کر مذمت کی قراردادیں پاس کرنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔